کے معاملے میں اتنی جلدی نہیں دکھائی جاتی. امریکہ مسلسل یہاں پہ ڈرون اٹیک کرتا رہا، لیکن ہم نے اس کے سفیر کو کبھی بھی جناب پاکستان سے باہر نہیں ان کیا. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ صدق اللہ العظیم. گزشتہ میں نے اپنی ویڈیو کے اندر پاک فوج کی جانب سے ایران پر جو جوابی کارروائی کی گئی اس کو خراج تحسین پیش کیا، اور پوری قوم اس پر پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرتی ہے. پاک فوج نے آئندہ اس طرح کے دہشت گردانہ بزدلانہ کارروائیوں میں ملوث لوگوں کو یہ جواب دے دیا کہ آئندہ ہمارے ملک کی طرف اگر میلی آنکھ سے دیکھو گے اور کوئی بھی بزدلانہ کارروائی ہمارے ملک میں کرو گے تو اس کا جوابی خمیازہ تمہیں ہر صورت میں بھگتنا ہوگا. آئندہ اگر کوئی ایسا کرنے کا سوچے گا تو وہ ہزاروں مرتبہ سوچے گا اور پھر کوئی وہ قدم اٹھائے گا. تو پاک فوج کا یہ عمل نہایت قابل تحسین ہے. وہیں پر میں نے اگلا مطالبہ کیا تھا کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے ایرانی مفادات کو پورا کرنے کے لیے، ایرانی مفادات کو تحفظ دینے کے لیے یہاں پر جو ایمان بگاڑے اور ایمان بگاڑوں میں بیٹھے ہوئے وہ رافضی، ذاکر، اور پھر ہمارے سنی لبادے میں اپنے آپ کو سنی ظاہر کر کے وہ جو ذاکر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ظاہری دکھنے والے ذاکروں سے زیادہ خطرناک ہیں، جن کے چندے، جن کی ہڈیاں اور وہ مردار ہڈیاں جس کو حلال کرنے کے لیے ابھی وہ بیانیاں بنانا شروع کر رہے ہیں اور وہ اس پہ بات کر رہے ہیں اور پاک فوج اور وطن عزیز پاکستان کے خلاف زہر اگل رہے ہیں. ایسے لوگوں کو ملک بدر کیا جائے. اگر افغانستان کا ایک باشندہ باسی وہ پاکستان سے واپس جا سکتا ہے تو ایران سے ہمدردیاں رکھنے والا، ایران کے لہجے میں بات کرنے والا، ایرانی مفادات کے تحفظ کرنے والا ایرانی ایجنٹ وہ اس ملک میں کیوں رہ رہا ہے؟ وہ کیوں واپس نہیں جا سکتا؟ جس کے ہر طرح کے مفادات ایران سے وابستہ ہیں اس کو ایران ہی بھیجنا یہ بنتا ہے اگر آپ ملک سے دہشت گردی اور فرقہ واریت کو ختم کرتے ہیں. مفتی فضل ہمدرد نامی ایک شیعہ رافضی ہے جو بظاہر تو اہل سنت کا لبادہ اوڑا ہوا ہے اور وہ اپنے آپ کو اہل سنت بتاتا ہے، لیکن 1 سال قبل میں نے اس کی بہت ساری چیزیں اس وقت تک ظاہر نہیں ہوئی تھی تو میں نے یہ کہا تھا ایک وقت آئے گا کہ یہ کھل کے اس بات کا اعلان کرے گا کہ میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتا، بلکہ میں حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانتا ہی نہیں ہوں، اور ان پر وہی الزامات لگائے گا جس طرح سے شیعہ الزامات لگا رہے ہیں. تو اس 1 سال کے بعد اس نے ایسی باتیں کی ہے کہ اس نے خود کہا کہ میں شیعہ ہونے کا اعلان کرتا ہوں. آج بھی اس کے یوٹیوب پہ، سوشل میڈیا پر اس کی ویڈیو پر وہ تھمبنیل لگا ہوا موجود ہے کہ میں شیعہ ہونے کا اعلان کر رہا ہوں، اور پھر مختلف جگہوں پر اس نے یہ بات کی. تو بات کی طرف، اصل پوائنٹ کی طرف آتا ہوں کہ اس نے کل ایک ویلاگ کیا جو پاکستان نے ایران کو جوابی کارروائی کی، تو اس پر اس نے جو ہے ویلاگ، وہ حالانکہ اس بیچارے سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی، جھجک کے بات کر رہا تھا اور پسینے چھوٹے ہوئے تھے، رنگ اڑا ہوا تھا کہ وہ بات کیا کرے، لیکن پھر بھی اس نے پاک فوج اور ملک پاکستان وطن عزیز کو کسی نہ کسی انداز میں دبے چھپے الفاظ میں ٹارگٹ بنانے کی کوشش کی ہے. میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں اور چند چیزیں میں آپ کی اس کے سامنے رکھتا ہوں، اور پھر ہم جو ہے وہ سلسلہ وار، ترتیب وار ایک چیز اس کی رکھ کے پھر میں اس پہ ہلکی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں اپنے ملک کے اداروں سے، افواج پاکستان سے، کہ جو ہماری ملک کی محافظ ہے اور ہمارے ملک میں فرقہ واریت، دہشت گردی جو ایران سے آتی ہے یا کہیں سے اسرائیل سے آتی ہے، یہ دونوں آپس میں بھی ایک ہی ہیں، امریکہ بھی ان کے ساتھ ملا جلا ہوا ہے. جہاں سے یہ دہشت گردی کو لے کے آتے ہیں، اور ایران ہمارے قریبی جو اڈا ہے دہشت گردی کا، وہ پورے خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے، تو ان ایرانی مفادات کے تحفظ کرنے والوں پر کڑی نگاہ رکھنی ہوگی اور ان کو واپس ان کے ایران میں بھیجنا ہوگا. اب اس کی آپ یہ ویڈیو ملاحظہ کریں کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. کے معاملے میں اتنی جلدی نہیں دکھائی جاتی. امریکہ مسلسل یہاں پہ ڈرون اٹیک کرتا رہا، لیکن ہم نے اس کے سفیر کو کبھی بھی جناب پاکستان سے باہر نہیں کیا. کیوں کیا؟ لیکن بہت جلدی میں 24 گھنٹوں کے اندر ہی اس کے اوپر عمل درآمد ہو گیا. اور یعنی اس کے لیے اتنی پہل دکھانا، اتنی مستعدی، اتنے چاقو چوبند ہو جانا، یہ تھوڑی سمجھ سے باہر ہے. یہاں پر یہ کہہ رہا ہے کہ امریکہ پر، جب امریکہ پاکستان پر ڈرون حملے کرتا تھا تو آپ اتنی جلدی نہیں کرتے تھے، اور آپ نے ایران نے آپ پر جو ڈرون حملہ کیا یا آپ پر میزائل داغے ہیں تو آپ نے فوری اس کو 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ جواب دے دیا اور اتنی پھرتی دکھا دی. اب یہ یہاں کیا کہنا چاہتا ہے کہ اگر ایران کرے، ڈرون حملے کرے، جو مرضی ہے کرے، آپ کو اس کا جواب نہیں دینا بلکہ خاموش رہنا ہے. جبکہ آپ یاد رکھیے کہ پاکستان نے ان سے رابطہ کیا اور پوچھا کہ آپ نے اگر یہ کیا ہے تو آپ اس پر معذرت کریں،
اور انہوں نے معذرت نہیں کی، بلکہ مختلف ویب سائٹس پر کبھی اس کو فارسی میں نشر کرتے، کبھی اس کو عربی میں کرتے، کبھی اس کو انگلش میں، اور کبھی وہ ڈیلیٹ کر دیتے، اور وہ خوشیاں منا رہے تھے کہ جو ہم نے کیا وہ اس پر ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم نے بالکل درست کیا ہے. اور جب وہ اس پر بالکل ڈٹے ہوئے تھے تو پھر اس کو 24 گھنٹے کے بعد جواب دیا گیا. اب ہر ملک کے ساتھ مخلص انسان پاکستان کو وفادار وہ یہی کہے گا کہ ہم جنگ کسی ملک سے نہیں چاہتے، لیکن اگر کوئی ملک حدود کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس طرح کی بزدلانہ دہشت گردانہ کارروائیاں وہ کرتا ہے جو اس نے 2023 میں کی، 2017 میں بھی وہ کر چکا، اور کچھ دن پہلے وہ 4 فوجی بارڈر پہ مار چکا، اب پھر اس نے اتنا بڑا حملہ کیا کہ معصوم 2 بچے اور 3 بچیوں کو زخمی کر دیا، 2 بچے شہید ہو گئے، ان کی ماں شہید ہو گئی. اتنا بڑا حملہ کرنے کے بعد اس کو جواب نہ دیا جاتا. اب جب انہوں نے کوئی حملہ کیا تو ان کے زبانوں سے کوئی الفاظ نہیں نکلے، لیکن جب پاکستان نے 24 گھنٹے انتظار کرنے کے بعد بڑے صبر بڑے تحمل کے ساتھ پاکستانی افواج نے جب واپسی جواب دیا تو اب ان کے جو ہے وہ پیٹوں میں درد شروع ہو گیا. پھکی دی ایران کو افواج پاکستان نے، اور پیٹ میں درد شروع ہو گیا مفتی فضل ہمدرد کے یہاں پاکستان میں بیٹھے ہوئے. اب یہ دیکھیے کتنا آپس میں ان کا مضبوط لنک ہے کہ پھکی ایران کو مل رہی ہے اور پیٹ کے گڑ گڑ شروع ہو رہے ہیں فضل ہمدرد کو. اس طرح کے لوگوں کی نشاندہی کرنی ہوگی اور آپ کو ایسے لوگوں سے اپنے ملک کو پاک کرنا ہوگا. یہ ایران کے مفادات کے تحفظ کے لیے، یہ ایران کے بیانیوں کو مضبوط کرنے کے لیے، یہ ملک کے غدار یہاں پر موجود ہیں، ان پر کڑی نگاہ رکھ کے ان کو واپس ایران آپ کو بھیجنا ہوگا. یہ ایران جاتے ہیں ہر سال، وہاں سے چندہ کھا کے، وہاں لوگوں کے ساتھ مل کے، اپنا وہاں سے مشن اور نظریہ لے کے، ایک بیانیہ لے کے، اس کو آ کے یہ پورا سال اس پہ عمل درآمد کرتے ہیں، اور پھر پورے سال کے بعد پھر ایران جا کے وہاں رپورٹ دیتے ہیں، اور پھر اگلا ان کو ٹاسک ملتا ہے اس پہ یہ کام کرتے ہیں. آپ اس کی پروفائل پچھلے چند سالوں کی چیک کر لیں، یہ ان کے آنے جانے، ورنہ اس کی کیا حیثیت ہے، یہ کیا چیز ہے، یہ کس حیثیت سے ایران کے وفد میں جاتا ہے، یہاں سے شیعوں کے ساتھ، ذاکروں کے ساتھ، اور پھر وہاں جو ہے وہ سرکاری لوگوں سے ملتا ہے، وہاں پہ یہ بیانات کرتا ہے ان کی محفلوں میں، اور پھر یہاں واپس آتا ہے. یہ ہے کیا چیز ہے؟ اور اس کا اٹھنا بیٹھنا سارے امین شہیدی، شہنشاہ نقوی اور ان جیسے دہشت گرد لوگوں کے ساتھ ہے جو JDC چلا رہے ہیں، اور جو ملک بھر میں، جو دنیا بھر میں اسلامی ممالک ہیں. اس بات کا کسی سے علم جو ہے وہ مخفی نہیں ہے کہ عراق ہو، شام ہو، لبنان ہو، کوئی بھی ملک آپ اٹھا لیں جہاں پہ جو مسلم ملک جس میں دہشت گردی اور آج وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، وہ اسلامی ممالک، اس کے پیچھے ایران نے امریکہ کے ساتھ مل کر ان ملکوں کی کیا حالت کی ہے وہ ہر بندہ جانتا ہے. آگے یہ شخص یہ کہتا ہے، جناب اگر ایک دفعہ بھی پاکستان اور ایران کی فوج آمنے سامنے ہو گئی اور نوبت وہ پہنچ گئی کہ جو انڈین آرمی کے ساتھ پاکستان کی ہوتی ہے، یقین کیجیے گا اس خطے کے اندر امن بہت مشکل ہو جائے گا، بہت مشکل ہو جائے گا. نہ صرف امن مشکل ہو جائے گا، پاکستان کی ترقی رک جائے گی، چائنا کی ترقی رک جائے گی. یہ پوری جو مطلب یہ یہاں کے جتنے بھی ممالک ہیں پاکستان کی ساتھ سرحدیں ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری ڈسٹرب ہوں گی، اور آنے والے کئی سالوں تک یہاں کا امن برباد رہے گا. سرمایہ، ان کا پیسہ، ان کی صلاحیت ساری کی ساری برباد ہو جائے گی. رشیا کو ڈرون دیے ہیں، جو سستے بنے ہوئے جو ایران کے ڈرونز ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ایران کی جو مارکیٹ ہے ڈرونز میں، یعنی رشیا یہ جو جنگ لڑ رہا ہے وہ ایران کے ڈرونز کے اوپر لڑ رہا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ایران کی جو فوجی طاقت اور قوت ہے. کہتا ہے کہ ایران اور پاکستان آمنے سامنے ہوئے تو پاکستان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ملیا میٹ ہو جائے گا. ایران کی فوج بڑی طاقتور ہے، ایران کی فوج بڑی مضبوط ہے. چائنا کی ترقی رک جائے گی، پاکستان کی ترقی رک جائے گی اگر پاکستان اور ایران آمنے سامنے ہو گئے. اب یہ بتانا چاہتا ہے کہ پاکستان تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، پاکستان کا امن تو ایران تباہ کر سکتا ہے، ایران تو پاکستان کو ختم کر سکتا ہے. ایران تو جناب رشیا کو سپورٹ کرتا ہے، وہاں ڈرون بھیجتا ہے، تو رشیا اس کے سر پہ یوکرین کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے. ایران تو بڑا مضبوط ہے، تو پاکستان کیا چیز ہے؟ اور پھر یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ ایرانی فوج بڑی طاقتور ہے، بڑی مضبوط فوج ہے. اب یہ دھمکیاں لگا رہا ہے پاکستانی افواج کو اور پاکستان کو کہ پاکستان ختم ہو جائے گا، پاکستانی فوج جو ایران سے مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس بات کی متحمل ہی نہیں ہو سکتی، ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے. تیرا ملک ایران اس کا متحمل نہیں ہوگا، لیکن ہمارا ملک پاکستان اس بات کا متحمل ہے کہ جو بھی اس پاک دھرتی کی طرف جس میں لاکھوں قربانیاں دے کر جو کلمے کے نام پہ حاصل کی گئی، اس کلمے کے نام پر حاصل کیے گئے ملک کی طرف جو میلی نگاہ سے دیکھے گا تو پاک فوج اس کو ایسے ہی جواب دیتی رہے گی. تیرے عبداللہ بن سبا یہودی کے نسل والے یہ ایرانی، یہ رافضی، یہ شیعہ، عمر ابن خطاب اور علی المرتضیٰ کی اولادوں کا پاکستان میں جو افواج پاکستان اور پاکستان میں رہنے والی عوام ہے، جو خلافت راشدہ کے ماننے والے ابو بکر، عمر، عثمان و علی کی اولادیں اور ان کے ماننے والے ہیں، یہ تیرے مجوسی رافضیوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں کہ تیری دھمکیوں سے اور تیری ان باتوں سے جو ہے وہ مرغوب ہو جائیں گے، اور یہ افواج اس طرح کے تیرے جیسے بزدل اور دہشت گردانہ کاروائیاں کرنے والے ایران کو ہے جواب نہیں دیں گے. یہ TTP میں جو لوگ ہیں یہ کن مدرسوں سے جاتے ہیں؟ میں نام لوں آپ کے سامنے، میں بتاؤں آپ کو کہ کون کون سے مدرسوں سے اس کے اندر لوگ گئے. سب دنیا کو پتا ہے کہ یہ تکفیری، یہ بظاہر یعنی یہ جو اتنا بڑھ چڑھ کے جو اچھل رہے ہیں نا، یہ تکفیری ٹولہ،
اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ فوج بھی ہمارا ہے، ہم پاکستان کے لیے ہے اور ایران کو بالکل سائڈ پہ کر دو. یہ انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے، انہیں ایران کا بغض ہے. اور یہ پھر یہاں کہہ رہا ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ مدرسوں میں کن کن مدرسوں سے ٹی ٹی پی والے پیدا ہوتے ہیں اور وہ فلان کرتے ہیں. تو نہ بتا، تو بتا سکتا ہے اور نہ تیرے اندر اتنی ہمت ہے اور نہ کوئی ایسا مدرسہ ہے. لیکن ہم بتاتے ہیں کہ ہر ایمان بگاڑا وہ ایران کا سنٹر ہے. اس کے تہخانوں کو جا کے کھولا جائے، ایران سے وہ وہاں سے ٹاسک لیتا ہے اور پورے ملک کے اندر جو دہشت گردی ہو رہی ہے اس کا ذمہ دار ایران ہے. اور یہ کئی مرتبہ پاکستان کی ایجنسیاں یہ بات بتا چکی ہیں کہ فلاں جگہ پر دہشت گردانہ حملہ ہوا، اس کے پیچھے ایران ملوث ہے، وہاں ایران سے لوگ آئے ہوئے تھے، کراچی میں حملے ہوئے، اسلام آباد میں حملے ہوئے. پاکستان کے اندر افراتفری کی جڑ وہ ایران، اور ایران کے سینٹر جو پاکستان میں کھلے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے ایمان بگاڑوں کے نام پر، یہ ساری دہشت گردانہ کارروائیاں اور یہ افراتفری ان کی آگ لگائی ہوئی ملک پاکستان میں ہے. جب تک یہ ایمان بگاڑے ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک پاکستان سے دہشت گردانہ کارروائیاں اور افراتفری ختم نہیں ہو سکتی. اور تجھ جیسے ذاکر چھپے ہوئے اہل سنت کے لبادے میں ان کا ختم ہونا بھی ضروری ہے، دہشت گردی کو مٹانے اور فرقہ واریت کو ختم کرنے کی. وہ پہل تو ہم ہی کرتے ہیں، پہل تو اس جانب سے. تو بہرحال ہونا یہ چاہیے کہ یہ جتنی بھی جو صورتحال بن رہی ہے، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ دونوں جانب سے، پاکستان اور ایران دونوں جانب سے جو عقل مند. اور پھر یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے پہل کی. اب دیکھیے کتنا بڑا کذب ہے، دجل ہے، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کتنی بڑی سازش ہے کہ پاکستان نے پہل کی، ہم پہل کرتے ہیں. آپ خود سوچئے کون سا ذی عقل انسان ہے، کوئی بھی، میں کہتا ہوں کہ اس وقت چھوڑیے ملک کا محب، کوئی دوسرے ملک سے آپ اٹھا لیجئے تو وہ بھی جانتا ہے کہ ایران نے حملہ کیا، اس کے جواب میں پاکستان نے اس کو جواب دیا. لیکن یہ کیا بیانیہ بنا رہے ہیں کہ ہم پہل کرتے ہیں. اور بھائی جب ایران نے حملہ کیا اور یہ کیا کہہ رہا ہے کہ آپ نے فوراً جو ہے ٹرینڈ چلا دیے، مرگ بر شرمچار جو ہے اس طرح کے ٹرینڈ چلائے. اس طرح کے ٹرینڈ پہلے نہیں چلے. پہلے ایران نے حملہ کیا، پھر یہاں ٹرینڈ بھی چلے، پھر تمہیں منہ توڑ جواب بھی دیا گیا. عبداللہ بن سبا یہودی کی نسل کو جواب بھی دیا گیا اور اس کو اس بات پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھی کیا کہ اس نے دوبارہ رابطہ کر کے وہ یہاں پر آگے نہیں جانا چاہتا اور وہ صلح بھی چاہتا ہے. اس کو پتہ چل گیا کہ یہ شام، عراق، لبنان نہیں ہے، یہاں پر ابو بکر و عمر کے ماننے والے لوگ یہاں پر موجود ہیں اور یہ ہماری وہ حالت کریں گے کہ ہماری نسلیں یاد رکھیں گی. آپ خود اندازہ لگائیں کہ کس طرح سے ان کو جواب دیا گیا. ان کے ذہن وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہمیں جواب دیا جائے گا. جیسے یہ کہہ رہا تھا شروع میں کہ امریکہ کو تو جواب نہیں دیا، امریکہ کے سفیر تو نہیں نکالے، امریکہ نے ڈرون تو کرتا رہا، وہاں جواب نہیں ہوا. انہوں نے سمجھا کہ امریکہ، ہم جو ہے اس خطے کے اندر ایک نیا امریکہ بننے جا رہے ہیں اور جس کو مرضی ہے. اسی دن شام پہ حملہ کیا، اسی دن انہوں نے عراق پہ حملہ کیا، اسی دن پاکستان پہ حملہ کیا. اور ان کا یہ اپنی دھاک بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم خطے کے اندر ایک نیا امریکہ جنم لے چکے ہیں. لیکن یاد رکھنا یہاں پر صدیق کے ماننے والے ہیں، یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والے ہیں. تمہیں ایسا چھٹی کا دودھ یاد دلائیں گے نا، تمہاری نسلیں یاد رکھیں گی کہ تم نے کس سے پنگا لیا تھا اور کس کو تم نے للکارا تھا. انشاءاللہ ہماری فوج بھرپور صلاحیت رکھتی ہے اور فوج نے یہ بات بمانگے دول کہا کہ کوئی بھی دشمن جب وہ پاکستان کی طرف دیکھے گا تو پاکستان بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کو جواب دے گا. جب انڈیا نے حملہ کیا تھا تو اس وقت بھی اس کے ساتھ کیا ہوا تھا. اب انڈیا کا وزیر جو ہے وہ ملنے کے لیے ایران آیا، 5 دن نہیں گزرے اور ایران نے حملہ کر دیا. یہ انڈیا اور ایران آپس میں ملے ہوئے ہیں، لیکن یہ یہاں پر ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے بیٹھے ہوئے یہ غدار ملک کے یہاں سے کھاتے یہاں سے اور باتیں جو ہے وہ ایران کی کرتے ہیں، مفادات ایران کے ان کو پیارے ہیں. تو میرا مطالبہ ہے کہ ان غداروں کو، ان رافضیوں کو اس ملک سے نکالا جائے اور اس پاک وطن کو ان رافضیوں سے، ان غداروں کی غداری، ان شیطانوں کی شیطنت سے پاک کیا جائے. اور جب تک یہ لوگ موجود ہیں، اللہ نہ کرے آج اگر پاکستان اور ایران آپس میں آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا لڑائی، سب دنیا کا ہر انسان امن چاہتا ہے، لیکن جس طرح ایران نے بدماشی بنائی، اگر آج یہ پاکستان جواب دیتا ہے اور آمنے سامنے ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اتنا خطرہ ایران سے نہیں ہے. پاکستان کو جتنا خطرہ اور جتنی بڑی سازش یہ ایرانی پاکستان کے اندر رہنے والے کر سکتے ہیں. آج لڑائی ہو جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رافضی سارے کے سارے کس طرف ہوں گے؟ اسی کی آپ ویڈیو کے نیچے دیکھیں تو سارے کے سارے رافضی شیعہ وہ جو ہیں ایران کے حق میں بات کر رہے ہیں اور پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں، جبکہ پاکستان نے جواب دیا ہے. آپ سوچیں کہ آمنے سامنے اگر پاکستان اور ایران ہو جائے تو ایران سے اتنا بڑا خطرہ نہیں ہے جتنا خطرہ ایران کے اندر ان ایمان بگاڑوں سے ہے. یہ اسلحے کے ڈپو ہیں، اسلحے کے ڈپو. یہ اندر سے تمہارے اوپر، ہماری فوج پہ حملہ کریں گے، اندر سے پاکستان پر حملہ کریں گے، اندر سے پاکستانی مسلمانوں کو ماریں گے. یہ اندر بیٹھے ہوئے لوگ، ان کا صفایا کرنا ضروری ہے. جس طرح افغانستان کے باشندوں کو یہاں سے تم نے نکالا کہ وہ اپنے ملک جائیں، اسی طرح ان ایران کے مفادات کا تحفظ کرنے والے ان غنڈوں کو اور ان ایمان بگاڑوں کے رکھوالوں کو، ان ذاکروں کو اور ان شیعہ
जो असल में उन्होंने हकीकतन ऊपर से तो सुन्नी लिबादा ओढ़ा हुआ है, लेकिन इस मुफ्ती फजल हमदर्द और इस जैसे कई लोगों को, लाखों लोगों को तुम्हें अफवाज पाकिस्तान को यहाँ से निकालना होगा, वरना ये अंदर से पाकिस्तान को खोखला कर रहे हैं। और आमना सामना हुआ तो ये सारे के सारे अंदर खड़े होकर ईरान के नारे लगाएंगे, अंदर खड़े होकर ये गोलियां फौज पाकिस्तान पे चलाएंगे, ये अंदर खड़े होकर मुसलमानों को मारेंगे और ये ईरान के राफिजियों की बोली वहाँ पे बोलेंगे जैसे ये अभी बोल रहा है। तो हमारा मुतालबा ये है, पाकिस्तानी अवाम का ये मुतालबा है कि इस तरह के लोगों को भी, ईरानियों को भी यहाँ से निकाला जाए। एक सफ़ीर निकालने से कुछ नहीं होता, एक सफ़ीर तो आपने निकाल दिया, लेकिन ये जो हर ईमान बगाड़े के अंदर यहाँ ईरान का सफ़ीर बैठा हुआ है, हर शिया जो यहाँ पर ईरान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए बतौर सफ़ीर यहाँ पे बैठा हुआ है, अपना पाकिस्तान उनको भूल गया, इसी मुल्क में पैदा हुए, इसी में खाया, इसी को खोखला कर रहे हैं और ईरान उनको इसलिए प्यारा हो गया कि वो राफजी स्टेट है। आपको वाज़िब पॉलिसी बनानी होगी कि पाकिस्तान एक सुन्नी स्टेट है, यहाँ पे वही कानून लागू किए जाएंगे जो अहले सुन्नत वल जमात के मुसल्लमा अकायद और कवानीन हैं, और जिनको वो पसंद नहीं है वो अहले सुन्नत वल जमात की मुक़द्दसात की इज़्ज़त तकरीम नहीं कर सकते, या मुल्क की तकरीम नहीं कर सकते, अफ़वाज पाकिस्तान की तकरीम नहीं कर सकते, और मुल्क के मुहाफ़िज़ों की वो तकरीम नहीं कर सकते, मुल्क के मुहाफ़िज़ों के साथ खड़े नहीं हो सकते, और उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं तो उनको इजाज़त है और उनको बड़े अच्छे तरीके से ईरान के हवाले कर दिया जाए कि जहाँ उनके मफादात जुड़े हुए हैं, जहाँ उनका खाना पीना जुड़ा हुआ है, जहाँ उनकी अकीदतें जुड़ी हुई हैं, जहाँ उनके नज़रियात जुड़े हुए हैं, तो वहीं पे जाएं, बजाय इसके कि हमारे मुल्क के अंदर रहकर हमारे मुल्क को खोखला करें। पाक फ़ौज को, इदारों को इस बात का सोचना होगा और इस तरह के लोगों पर कड़ी निगाह रखनी होगी जो अपने मुल्क में, जो पाकिस्तान में बैठकर पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तान को खोखला और ख़त्म करने के ख्वाब देख रहे हैं, और पाकिस्तान में बैठकर ईरान के मफाद की बात कर रहे हैं, ईरान के बयानियों को बना रहे हैं, जबकि इस बात का किसको पता नहीं है कि ईरान ने दहशतगर्दाना कार्रवाई की और पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।